واقعہ کربلا امام حسین کے 3 دوست بے مثال دوستی کی لازوال مثال لازمی پڑے۔ تاریخ کربلا میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کی داستان دلنشیں ہے۔ یہ تینوں حسین ابن علی کے دوست تھے، ان کی داستانیں حق دوستی کی لازوال داستانیں ہیں۔ ایک کا نام ہے حبیب ابن مظاہر جو امام حسین سے بچپن سے شناسہ تھے اور بوقت شہادت ان کی عمر اسی سال تھی۔ ان کو امام نے خط لکھ کر اپنی مدد کے واسطے بلایا تھا۔ خط موصول ہوا تو انہوں نے اپنے حبش النسل غلام جون کو کچھ رقم دے کر آزاد کرتے کہا، میں موت کی جانب جا رہا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں۔ جون جو حبش کا باشندہ تھا اور اس کا بنیادی مذہب عیسائیت تھا، اس نے اپنے مالک کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دیرینہ تعلق تھا۔ بالآخر وہ حبیب ابن مظاہر کے ہمراہ ناکہ بندیوں سے بچتا کربلا پہنچا اور دونوں کربلا کے شہید ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے لڑتے وقت جو میدان کربلا میں دشمن کو للکار کر رجز پڑا ہے وہ بلازری اور دیگر تواریخ کی کتب میں آیا ہے۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ لڑنے سے قبل اپنی بہادری اور اپنے قبیلے کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ اب اس بوڑھے کی جنگ دیکھو جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جو گھوڑے کی زین پر سیدھا نہیں بیٹھ سکتا۔ تم لوگوں نے اہل بیت کا نہیں رسول اللہ کا خون بہایا ہے، آؤ اور مجھ سے لڑو۔ حبیب کی شہادت کے بعد ان کا غلام جون بھی شہید ہوا۔ دوسرا دوست ظہیر ابن قیس تھا۔ ظہیر نے نئی شادی کی تھی اور اپنی دلہن کے ہمراہ واپس کوفہ کی جانب سفر میں تھا۔ دوران سفر اس نے قافلہ حسینی کو دور سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ حسین ابن علی اپنے اہل و عیال کے ہمراہ سفر میں ہیں اور یہ کوئی خیر کی بات نہیں۔ علاوہ ازیں مکے سے نکلتے ہوئے وہ تازہ حالات کی خبر رکھتا تھا۔ ظہیر قافلہ حسینی سے چھپ کر ایک منزل آگے اپنا خیمہ لگا لیتا تاکہ امام حسین کی نظروں سے بچا رہے۔ وہ کشمکش کا شکار تھا کہ ایک جانب نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے اور دوسری جانب اگر جاتا ہے تو مارا جائے گا۔ تیسرے دن وہ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے تھا کہ قاصد آن پہنچا۔ اس نے حسین ابن علی کا خط ظہیر کو پہنچا دیا۔ ظہیر نے وہ خط پڑھا، پریشانی کے عالم میں خیمے میں آیا۔ اس کی بیوی نے پریشانی کا سبب پوچھا تو ظہیر نے ماجرا بیان کیا۔ بیوی بولی، نواسہ رسول تجھے بلاتا ہے اور تو نہیں جاتا، ان کے ہمراہ اہل و عیال ہیں تو مجھے بھیج دے، میں بی بی زینب کے ہمراہ سفر کروں گی۔ ظہیر نے جواب دیا، میں تجھے ابھی آزاد کرتا ہوں تو اپنی زندگی جی لے، میرا غلام تجھے تیرے گھر پہنچا دے گا، میں جس جانب جا رہا ہوں وہاں سے اب واپسی مشکل ہے۔ ظہیر کی بیوی نہ مانی اور یہ دونوں میاں بیوی قافلہ حسینی میں شریک ہوئے۔ ظہیر ابن قیس کی شہادت بوقت ظہر نمازیوں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ امام علی مقام نے ظہر کی نماز ادا کرنا چاہی اور ایک دستہ نمازیوں کی حفاظت کے لیے متعین کیا۔ ظہیر اس کا سالار تھا۔ عمر سعد نے تیر اندازوں کا دستہ حملہ کرنے کو بھیجا۔ تیر چلے تو ظہیر نے اپنی ڈھال پر لیے اور یوں تیروں کی بارش میں بالآخر جسم زخمی ہوا اور شہادت واقعہ ہوئی۔ تیسرے دوست کا نام وہب کلبی ہے۔ وہب بھی دوران سفر امام حسین سے ملا۔ یہ اپنی بزرگ والدہ کے ہمراہ سفر میں تھا۔ اسے حالات و واقعات کی اطلاع ملی تو امام سے دوستی اسے خیام حسینی تک کھینچ لائی۔ وہب کی شہادت ہو چکی۔ جب عصر عاشور کو یزیدی لشکر نے تمام شہداء کے سر کاٹنے شروع کیے تو وہب کلبی کا سر کاٹ کر ایک لعین نے اس کی ماں کی جانب اچھال دیا۔ اس کا مقصد اذیت دینا تھا۔ وہب کی والدہ نے اپنے بیٹے کا سر واپس قاتل کی جانب اچھالا اور ایک شعر کہا، ہم جو کچھ راہ حق میں صدقہ کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ کربلا کی جنگ دوستی، ماؤں کی قربانیوں اور اولاد کی وفاؤں سے بھری ایک لازوال اور دردناک داستان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود آج بھی غم حسین میں آنکھ نم ہوتی ہے، آج بھی عصر عاشور ایک ہی نعرہ گونجتا ہے، لبیک اے حسین۔